बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। हुकूमत की अदलिया मुखालफ मुहिम को बड़ा धचका लगा है। इन्वेस्टमेंट डूबने जा रही है। हजारों वकला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर पहुंच गए हैं। बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। न्यूट्रल्स अपना रास्ता दुरुस्त कर लो, इसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। बड़ा आम उन्होंने पैगाम दिया और एक बड़ा आम इंकशाफ भी किया है। एतजाज एहसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के साथ आइन और कानून के साथ खड़े हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के अंदर जो तरमीम की गई है, अब वो तरमीम रिवर्स होने जा रही है, चूंकि उसने भी उड़ जाना है। बड़ी आम चीज है जो पहले आपके सामने रखनी है, लेकिन आपको बता दूं, एक तो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से राना तनवीर उसने इंतहाई बेशर्मी और डटाई का मुजाहरा किया, उसकी इंतहाई मजम्मत करते हैं जो इमरान खान को गालियां दी गई, और दूसरी तरफ उससे भी बड़ी बेशर्मी का इजहार ख्वाजा आसफ साहब ने किया जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर तो रोल होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और अदलिया को भी हमेशा से कंट्रोल करने की कोशिश होती रही है। और अब शायद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, लेकिन कुछ जजेस जो है उनको मैनेज नहीं किया जा रहा, ये कुछ लोगों का कहना है, और जिसकी वजह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम हुकूमत का जो टोला है उसकी जो चीखें निकल रही है। परवेज मुशर्रफ का दौर था और उस दौर के अंदर भी एक जो जज है वो ईमानदार आ गए और उनको लगाया तो गया, लेकिन फिर उनको हटाया भी गया, बल्कि प्रमोट कर दिया गया। ये थोड़ी सी मैंने आपको एक माइंड सेट आपके सामने रखना है। ये खामोशी कहां तक, ये किताब है, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज साहब इसके राइटर हैं। वो इस किताब के अंदर लिखते हैं कि ये जो इंसाफ लेने का मुशर्रफ का एक जमाने के अंदर था, 7 नुकाती एजेंडा कि हम निजाम को तब्दील करेंगे, लेकिन बिल आखिर वो जागीरदारों, सरमायाकारों और ब्यूरोक्रेसी के सामने ढेर हो गए। तो वो कहते हैं कि एक मर्तबा फौज ने बहुत जोर देकर जस्टिस फलक शेर साहब को लाहौर का चीफ जस्टिस लगवा दिया। उनका नाम लोग बहुत इज्जत से लेते थे। कुछ ही दिनों में ये शिकायत आई कि ये किसे लगवा दिया, ये तो किसी की सुनता नहीं है। फिर मौका पाते ही इन्हें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। कितनी मुश्किल से ऐसा ढूंढा था जो सुनता नहीं था, लेकिन हुकूमत के गले में फंसने लगा। अब यही जो मामला है वो इस वक्त जो कहते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये तो बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट से, ये था वो था, तो अब ये नहीं हो रहा है। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, एक तो जिस तरीके से जो जुरिस्डिक्शन का मामला है आर्टिकल 184 के तहत, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन ले सकती है। अगर तरमीम करनी होगी तो 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, जो कि इस हुकूमत के पास मौजूद ही नहीं है। और अब जो तरमीम की गई है जो रूल्स के अंदर, क्या कानून के तहत ये रूल्स के अंदर तरमीम की जा सकती है? वो भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कानून का मामला है नहीं, ये तो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 191 है। मैं वैसे आपको ये बताने का मकसद ये होता है ताकि आपको अंदाजा हो कि ये हवा में बात नहीं हो रही। ये रूल आर्टिकल 191 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके अंदर रूल ऑफ प्रोसीजर, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट को आईने पाकिस्तान ये इख्तियार दे रहा है कि वो रूल ऑफ प्रोसीजर और जो रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाने हैं वो बना सकता है। तो अब इसके लिए भी कानून साजी से ये सुप्रीम कोर्ट का जो हक है वो खत्म नहीं हो सकता। अब सिर्फ आप कहेंगे कि फिर ये पार्लियामेंट वाले अंधे बहरे गूंगे थे। भाई नहीं, वो बिल्कुल समझदार थे। उन्होंने सिर्फ, अब ये 2/3 अक्सरियत से ये खत्म हो सकता है, आइन के अंदर तरमीम हो सकती है, उनको भी पता था, लेकिन जानबूझकर चूंकि फड्डा बनाना है, लड़ाई करनी है, इलेक्शन मुलतवी करने हैं, पार्लियामेंट को अदलिया के साथ लड़ाना है, और इस तरह की जो गेम है एक सियासी बयानिए के तौर पर वो किया गया, लेकिन उसने उड़ जाना है। और ये राय सिर्फ मेरी नहीं है, ये बेसिकली तो कानून दानों की राय है। और वो जो है एतजाज एहसन साहब, वो भी कह रहे हैं कि ये पंगा ना ले अदलिया से, इनको महंगा पड़ेगा। और ये जो गेम कर रहे हैं, और मरियम नवाज इस वक्त ये सारे मामला जो है वो हैंडल कर रही है, ये उनके फायदे के अंदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनके साथ वकला कम्युनिटी और हम सब खड़े हैं,
اور ایسے نہیں ہوگا کہ 1997 کا جو ایکشن ریپلے ہے وہ دوبارہ کیا جائے اور وہ ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک، میں آپ کو صرف جاتے جاتے ایک بتا دوں، جسٹس ریٹائر شائق عثمانی، یہ حالانکہ یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے تو مخالف سمجھے جاتے ہیں، نون لیگ اور اس حکومت کے بڑے حامی ہیں اور ان کی رائے ہمیشہ بڑی وہ لی جاتی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے رول اینڈ ریگولیشن کوئی نہیں بنا سکتا، پارلیمنٹ تبدیلی کرتی ہے تو وہ چیلنج ہو جائے گا اور اس کے لیے آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی۔ پاور وہ انہوں نے بڑا عادل عباسی کے پروگرام کے اندر واضح کیا ہے۔ یہ اب لہذا یہ تو ساری ریہرسل کی گئی ہے کہ صرف لڑائی ڈالنی ہے، رولا ڈالنا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے 2-3 باتیں بڑی عام کر دی ہیں، ایک جو آج قوم سے خطاب کیا ہے اس کے اندر ایک تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ عدلیہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، پوری قوم عدلیہ کے ساتھ ہے، وہ آئین اور قانون کے تحت جو فیصلہ بنتا ہے وہ واضح ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی انہوں نے بتایا، اور وہ کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ پر الیکشن نہ کروانے کے لیے سب کچھ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ججز کو انہوں نے پلاٹ بھی کیسے بانٹے تھے 1990 کے اندر، اور یہ سارے کام شریف خاندان کرتا ہے۔ ہم عدالتی اصلاحات چاہتے ہیں لیکن ان کا مقصد الیکشن سے بھاگنا ہے، یعنی اصلاحات ہونی چاہیے، الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے دوران وہ انہوں نے باتیں کی ہے، جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو مطالبہ ہے الیکشن، لہذا ہم انتشار نہیں چاہیں گے، ہم تو چاہیں گے آئین اور قانون کے مطابق پرامن طریقے سے الیکشن کی طرف بڑھیں، اور اگر کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو، کوئی میٹنگ ہو جس میں ایجنڈا الیکشن ہو تو اس کے اندر ہم شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس راستے پر چلتے رہے تو آپ کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے۔ یہ بھی بڑا عام پیغام اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب نے ایک تو دیا ہے کہ جتنے میرے خلاف کیسز بن رہے ہیں وہ اس کے پیچھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یہ نامعلوم یا نیوٹرل ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مینار پاکستان پر جس طرح آپ اس راستے پر نکل گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مینار پاکستان جلسے سے قبل شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ اس راستے پر نکل گئے جس سے ملک کی تباہی ہوگی، اگر اسی طرح چلتے رہے تو آپ کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے۔ ظلم کے خلاف پوری قوم کو اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے جا رہی ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی خطرے میں ہے، نیوٹرلز اپنا راستہ درست کر لیں، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ خوف پھیلانے دھمکانے کا راستہ جو اپنایا ہے اس سے کوئی ڈر نہیں رہا بلکہ یہ بیک فائر کرے گا، لہذا حال صرف صاف اور شفاف انتخابات ہے۔ یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ الیکشن کے اندر جو ہے ان کے ساتھ مل کر یہ گیم نہ کرے، یعنی اس کا حصہ نہ بنے۔ شاید ان کو یہ تاثر ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے، جس طرح بہت سارے لوگ جو تھوڑے سے سمجھدار ہیں ان کو علم ہے کہ سب ایک پیج پر ہیں اور الیکشن سے سب اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ عمران خان اقتدار میں آئے گا تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ ظاہر ہے وہ ایک عوامی طاقت کے ساتھ جو بندہ اس نیریٹو کے ساتھ بیانیے کے ساتھ آئے گا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ، اینٹی پی ڈی ایم بیانیے کے ساتھ، تو آتے ہی اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہو سکتی ہیں، کوئی اداروں سے عمران خان نے آ کے لڑنا تھوڑا ہے، عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنے، پوری قوم آٹے کی لائنوں میں لگی ہے، اور آج میں جو احساس پروگرام ہے اس کے اندر جو پیسے لے رہے تھے وہ بھی لائنوں میں لگے ہوئے تھے، یقین مانے ان پر بھی ترس آ رہا تھا، پوری قوم کو لائنوں میں لگا کر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اب اندھے گونگے بہرے ہیں، یعنی آپ دیکھیے یہ جمہوریت دشمن بھی ہے، آئین دشمن بھی ہے، آزادی اظہار رائے کے بھی دشمن ہے اور انسانی حقوق کے بھی دشمن ہے، یہ سب ننگے ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر وہ صحافیوں کا وہ ٹولہ جو ہے وہ بھی پوری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے کہ وہ بھی آئین کا وہ اسی طرح دشمن ہے، وہ سہولت کار ہے ان کا، اور ان کو بھی الیکشن جو ہے اس 90 روز کے اندر ہونے چاہیے۔ اس معاملے کے بجائے وہ بھی عمران خان چونکہ آ جائے گا تو اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ ایک نئی وکلا تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، چونکہ انف از انف، اب وہ حالات نہیں رہے۔ احسن بھون والا جو گروپ ہے وہ پاکستان بار کونسل تک محدود ہو گیا ہے اور کچھ اور جگہوں پہ بھی ہے، لیکن اس وقت لاہور ہائی کورٹ اس کا بڑا عام رول ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے، اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہے۔ ان کا رول چونکہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان بار ایسوسی ایشن یہ آرگنائز کر رہے ہیں وکلاء کنونشن، ہزاروں وکلاء
وہ لاہور جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو یہ پیغام دینے جا رہے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ 1997 نہیں ہے، 2023 ہے. آپ کو نہ تو یہ کوئی حملہ کر سکتا ہے اور کوئی حملہ کرے گا بھی تو وہ اپنے نتائج بھگتے گا اور کالے کوٹوں والے پورے ملک سے آئین اور قانون کا تحفظ کریں گے. ہر بات ضمیر آدمی اور سول سوسائٹی، تحریک انصاف کے سپورٹر، عام پاکستانی وہ آئین اور قانون کا تحفظ کریں گے. چونکہ اس وقت جنگ مافیا اور بمقابلہ آئین ہے، چونکہ یہ ایک سیدھی جو آئینی بغاوت ہے. تو اب اس معاملے پر ایک بڑا جو ہے لاہور ہائی کورٹ جو بار ایسوسی ایشن ہے وہ اس کو آرگنائز کر رہی ہے اور اب انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ دعوت نامہ بھی بھیجا ہے کوریج کا، اور آل پاکستان وکلا نمائندہ کنونشن ہے اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے آل پاکستان یہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی. اعتزاز احسن صاحب، دیگر وکلا جو شخصیات ہیں، عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کے اندر وکلا بڑی تعداد کے اندر شریک ہوں، اور یہ جو ہے وکلا کنونشن یہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام. اور 1 بجے دن ڈاکٹر جاوید اقبال آڈیٹوریم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر یہ منعقد ہوگا. اس کی بڑی زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں، بڑی تعداد وکلا کی اس میں شریک ہو رہی ہے. ایک نئی وکلا تحریک جو ہے وہ آگے آئے گی اور نون لیگ اور حکومت کی جو یہ عدلیہ کے اوپر حملے شروع ہیں اور یہ جو مہم ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. حالانکہ بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ٹی وی چینلز پر، اینکرز پر، صحافیوں پر کی گئی ہے وہ بھی ڈوبنے جا رہی ہے. لیکن آسانی کے ساتھ ہار وہ بھی نہیں مانیں گے، چونکہ ایک بہت بڑا مافیا جو ہے وہ سسلن مافیا ان کو قرار دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں. بہرحال جنگ دلچسپ مرحلے کے اندر داخل ہو گئی ہے. آج کی جو سماعت ہے اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی عمل ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.